ہاں اس کا ہی رد کیا نا کہ اس انتظار میں رہنا کہ پورے متقی بنیں گے پھر لوگوں کو دین بتائیں گے، اس کا تو پھر وقت ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں جیسے بیج بوتے ہیں اسی وقت جڑ بنتی ہے، اسی وقت شوفہ نکلتا، تو پھر تنا درخت پتے اس طرح نا جب آدمی نے دین آ جاتا تقویٰ، اس سے اپنے آپ نتیجہ نکل پھر دوسرے مسلمانوں سے جڑتا ہے، اور جہاں تک اس کے بس میں ہوتا لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتا، خیریت دے سکتا۔ باقی جو بات انہوں نے بتائی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھی جو آپ کے تھے، ان کو دین نے یہ بات سکھا دی تھی کہ دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ آدمی خود نیک بن جائے، بلکہ اس کا اصل کام یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ باقی خلق خدا کو بھی دوزخ میں گرنے سے بچائے۔ اس لیے جو کلمہ پڑھتا تھا اسی دن سے وہ صالح نیک بھی بنتا تھا، اور ساتھ ہی مصلح لوگوں کو ٹھیک کرنے والا بن جاتا تھا۔ وہ آرام سے حجرے میں نہیں بیٹھتا تھا، نکل کھڑا ہوتا تھا۔ جو جہنم میں گر رہے تھے ان کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس راستے میں مخالفتیں پیش آتی تھیں، گھر چھوڑنے پڑے، رشتہ داروں سے بگاڑ قبول کیا، سب تکلیفیں سہیں، ماریں کھائیں، مگر وہ خلق خدا کی بہتری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہے کہ یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ تو فریضہ اقامت دین کے بارے میں بتایا کہ یہ کوئی نا نفلی نیکی نہیں، دین کو کام کرنے کے لیے کوشش، اصل ایمان اور دین یہی ہے کہ آدمی جب کلمہ پڑھے تو اس دولت کو پھر بانٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو کہ یہ جو چیز مجھے نصیب ہوئی ہے سب کو نصیب ہو جائے۔ کوئی نہ مانے تو بدقسمت ہے، پھر خود ہی بھگتے گا، مگر یہ اپنی طرف سے کثر نہ چھوڑے۔ تو یہی بات بتائی کہ صحابہ کرام نے بعد میں عرب میں بھی اسلام قائم ہو گیا، ارد گرد جتنے تھے، روم تھا، ایران تھا، ان سے بھی ٹکر لی کہ کسی جگہ کفر کے جھنڈے نہیں لہرانے دیں گے، ہر جگہ اسلام جو ہے نا اس کو قائم کریں گے۔ یہی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جہاد فی الاسلام جب لکھی نا، لوگ کہتے ہیں نا اسلام جو ہے نا اس نے خون ریزی کی بنیاد رکھ دی۔ گاندھی جیسے آدمی نے کہہ دیا کہ بڑا مکار آدمی ہے، مگر اس کے منہ سے بھی نکل گیا کہ جب تک دنیا میں قرآن باقی ہے نا امن نہیں ہو سکتا۔ یہ خون ریزی کی تعلیم دیتا، کاٹ دو بس، قتل کر دو۔ تو اس پر پھر علامہ اقبال جو تھے نا وہ بھی پریشان ہوئے کہ اب جہاد کی کون صحیح تفسیر بیان کرے، اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے دہلی کی مسجد میں اس پر بیان کیا تو رو پڑے کہ کوئی ہوتا جو اسلام کی صحیح وضاحت کرتا جہاد کی۔ مولانا اس وقت چھوٹے تھے، 20-22 سال کی عمر تھی، کہتے ان کے رونے سے مجھ پر بڑا اثر کہ میں ہی وہ کیوں نہ ہوں جو یہ کام کروں۔ بھوپال چلے گئے، 6 مہینے کتابیں کھنگالیں، اس وقت وہ کتاب لکھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نا نظر اس وقت نہیں رہی تھی، سنتے تھے، اور جب قادیانی کو آتا تھا نا اور کہتا تھا کہ مرزا غلام نے کیا قصور کیا آپ کی نظر میں، تو وہ کہتے تھے اس کو علی بخش یہ کتاب لکھے دے دو، یہ پڑھے اور پھر یہ آ کر بات کرے کہ اس نے کیا نقصان کیا۔ جہاد کی روح جو تھی اس کو ہی نہ سمجھ سکا اور کہہ دیا جہاد حرام ہے۔ جو جہاد نہیں سمجھ سکا اس کو کیا پتہ کہ اسلام کیا۔ تو جہاد فساد نہیں، یہی ہے کہ بے شک لوگ اپنے دین پر رہیں مگر حکومت نہیں کرنے دیں کہ وہ برائی پھیلائیں، ماتحت ہو کر رہیں، امن سے اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، آپ بھی امن سے رہیں، باقی خلق کو۔ یہ امن قائم کرنے کے لیے ایکشن ہے، فساد نہیں، نہ لوگوں کو خام خواہ قتل کرنا۔ مگر جو راستے میں رکاوٹ بنیں گے کہ ڈاکو چور کے نہیں ہم نے امنی دنیا میں ہونے دینا، ان کی گردن اڑانی پڑی تو اڑائیں گے۔ پھر جیسے پولیس فوج ایسا کام کرتی ہے وہ برا نہیں، سب دنیا سمجھتی ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے ایسا ضروری ہے۔ تو یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کو قائم کرنا، اس کے لیے شعبے تھے۔ اسی لیے لوگوں نے کوئی انتظار نہیں صحابہ نے کیا کہ یہ روم اور ایران جو ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، ان کو پیغام بھیجے کہ یا اسلام لاؤ یا ماتحت ہو جاؤ ورنہ ہمارے لشکر آئیں گے۔ کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کی فوج تھے نا کہ برائی مٹانی ہے، اچھائی قائم کرنی ہے، اپنا ذاتی اقتدار نہیں، خود تو پھٹے کپڑے ٹوٹے مکانوں میں رہتے تھے، کیا دنیا کی ان حکومتوں سے لیا، مگر برائی مٹانے کے لیے وہ دنیا میں پھیل گئے کہ دنیا میں ظلم نہیں ہونے دینا۔ اب اس کے بعد حکیم صاحب کہتے ہیں کہ جو کتاب ہے نا اساس دین کی تعمیر، صدر الدین اصلاحی صاحب کی، وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اساس دین کی تعمیر، اساس بنیاد کو کہتے ہیں۔